بات کام آئی. لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جو ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے عزیز ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں. اور کچھ ایجے ہاتھوں جڑے رب کے دعا وچ اٹھ ونجن نا ان ہاتھوں بھی رب خالی نہیں موڑتا. کوئی ایسے ہی ہاتھ ہونے رب کی بارگاہ مقبول بندے ہونے جڑے اپنے ہاتھ دعا واسطے رب کی بارگاہ وچ بلند کر دیون تے اللہ پاک انہوں خالی واپس نہیں کرتے. انہاں دی محبت ساڈے نال اس پورے علاقے نال ساڈا پیار ہے. میرے دادا جی سی سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ اتنے تشریف لے کے آندے. آپ وچوں کچھ لوگ رہ گئے جنہاں انہوں دی زیارت بھی نصیب ہوئی. میرے کریم آقا ارشاد فرمایا کہ المرء ما من احب الیہ. دنیا میں جڑا جس نال محبت کرنا روزے شو تے ٹھکانا اسی نال ہوسی. سبحان اللہ. جڑا صاحب نسبت ہوندا وے نا صاحب نسبت ہوندا وے جس نے کسی ولی کامل دا تے بیعت ہوندی وے جڑے کسی ولی کامل دا مرید ہوندا وے. اور پھر میرے آقا نے ارشاد گرامی کہ المرء ما من احب الیہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اے مائی صاحبہ دنیا تے چلی گئی نا انہاں دی زبان تے ایک چودہ شریف دا ہی نام ہے. اٹھن بیٹھن میرا مرشد میرا پیر چودہ شریف اے عقیدہ سچا عقیدہ لے کے دنیا تو چلی گئی. تے پھر المرء ما من احب الیہ دنیا وچ میرے آقا فرمایا جڑا جس نال محبت کرسی روز عشر دا ٹھکانہ اسی نال ہوسی. اسی حضور دے غلام سرکار دے نوکر نبی پاک دے صحابہ دے نوکر نبی پاک دی اولاد دے نوکر. ساڑا بڑا سچا تے سچا عقیدہ وے ساڑا بڑا پکا عقیدہ وے. لیکن ایک گل ہے سانو اعمال دے نال نہیں محمد دی غلامی تے ناز ہے. اعمال بھی لازمی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی نماز بھی نہ پڑھیے. اس کا بھی مطلب نہیں کہ ساری زندگی دا رب دی بارگاہ چکیے بھی نہیں. اعمال لازم لیکن اس تے اسی تکیہ نہ کر دے نہ سانو حضور دی غلامی تے ہے نہ سانو حضور دی غلامی تے کہ سرکار دی غلامی دا پٹا ساڈے گلے وچ موجود ہے. اللہ پاک تساں سلامتی عزت عطا فرما دے. اے جدوں ایسے اجتماع وچ جاؤ نا کسی دے کول تے تسی جاندے پئے ہو کسی دے تیجے تے جاندے پئے ہو 10ویں تے جاندے پئے ہو اس سارے ثواب واسطے جاندے پئے ہو تے سارے ثواب دا مقصد اے جدوں گھر وچ نکلو کلمہ پڑھ کے آؤ اور کلمہ پڑھ دے آؤ. جدوں مسجد وچ بیٹھو بجائے اس کہ تسی دنیاوی گل کرو تے آ کے بیٹھ جاؤ. جس کو سورہ اخلاص یاد ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے. جس کو سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھے. جس کو جڑا بھی کلام یاد ہے تسبیح کرتا رہے استغفار کرتا رہے. جدوں دعا واسطے ہاتھ بلند ہو تو اس کلام جڑا دنیا تو گیا اس کو سارے ثواب کر دے. یہ سارے ثواب ہے. اور کچھ اللہ دے ایسے بندے بھی ہیں نیک بندے بھی ہیں جنہاں اللہ بڑی شانہ بڑے مقام بڑے مرتبے عطا کیتے. امام سیوطی علیہ رحمہ آئے مفسر جنہاں حضرت بیداری بھی 72 مرتبہ حضور دا دیدار نصیب. اے اس حدیث پاک نے روایت کرتے ہیں جڑے اللہ دے نیک بندے نا لوگ کہتے ہیں کہ پھر سارے ایک جا نہیں ہوندے. سارے 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں سارے ایک جا نہیں ہوندے. کچھ اللہ دے بندے ایسے بھی ہیں سرکار دی حدیث مبارکہ شرح صدور وچ موجود امام سیوطی نقل کیتی ہوئے کہ کچھ اللہ دے ایسے بندے جدوں قبر چلے جاندے جڑے فرشتے جڑے انہاں دے جنہاں دی ڈیوٹی لگی ہے منکر نکیرین دی جڑے انہاں دے اعمال جڑے او کرام الکاتبین دی ڈیوٹی لگی ہے جڑے انہاں دے اعمال لکھدے ہیں اے دائیں بائیں جڑے فرشتے کرام الکاتبین موجود ہیں جدوں اللہ دے بندے دنیا تو پردہ فرما کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہماری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. او بندہ تو بندیا اللہ دا بندیا اور بندہ دنیا میں چلا گیا ساری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. اللہ فرمانا تہاڈی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی. وہ کہنے نا سی تہاڈے رب عرش تے آئیے تیری عبادت کریے. اللہ پاک فرمایا نہیں جڑا میرا صالح بندہ وے اور میری نیک بندیا وے تسی قیامت تک واسطے اسی قبر تے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اے فرشتے کو حکم ملدا وے اسی قبر تے آ کے کھڑے ہو جاؤ. کرامن کاتبین حکم ملدا وے کہ اسی قبر تے آ کے کھڑے ہو جاؤ. مولا پھر اس قبر تے کھڑے ہو کے پھر اسی کیا پڑھیے کیا کریے. اللہ پاک کے ارشاد فرمانا کہ میری تسبیح بیان کرو اے کلمہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو میری تسبیح بیان کرو. پھر مولا کیا کریں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس تسبیح کو جو بندہ دنیا سے چلا گیا جو ولی تھا جو نیک تھا جو صالح تھا جو ولیہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنے والا تھا اور حضور کا سچا غلام تھا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس ساری تسبیحات کو اس کے لیے سارے ثواب قیامت تک کے لیے کرتے رہنا. سبحان اللہ.
اس کر کے سارے بھی ایکو جے نہیں ہوندے جنہاں اللہ سمجھ عطا فرما دیتی وے نا جنہاں اللہ نے زندگی بھی سمجھ عطا فرما دیتی وے اور رب دی بارگاہ جھک گئے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے اور رب دی بارگاہ سچی سچی توبہ کیتی وے جدو رب دی بارگاہ جھکے توبہ کیتی نماز پڑھی اور دنیا دی حقیقت کو سمجھ گئے اور آخرت دی فکر کیتی وے قبر دی تیاری کیتی وے میرا آقا فرمایا انہاں دی جڑی قبر ہے وہ جنت دا باغ بن جاندی ہے انہاں دی قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے اس کر کے تسی الحمدللہ اسی تو دے کول آیا اسی بھی کو پیر ہاں مرشد ہاں اساں کوئی روایتی گلاں نہیں میاں صاحب دے شعر تساں سناویے تے گل ایویں کر کے چلی سمجھ تساں نہ لگے گل ہے کسی سال ثواب دا بھی مقصد ہے یہ مقصد ایسے روٹی کھانے واسطے نہیں آنا کہ بندہ ٹول گیا سی بڑیاں روٹیاں دے ویے تے بڑا اجتماع کریے مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ جڑا دنیا تو چلا گیا اس واسطے کچھ پڑھ کے آؤ اس واسطے پڑھ کے آؤ کچھ پڑھ کے اس کو سارے ثواب کرو کہ اسا ایک کلام پڑھاوے کہ کل اسی بھی دنیا تو جاوے تو ساڑھے پیچھے بھی کوئی پڑھے کلمہ شریف دا بڑا ثواب ہے کلمہ شریف پڑھو سورہ اخلاص پڑھو اور سورہ یاسین پڑھو اور تو سنو ہماری ایک نصیحت بھی کہا دیواں لوگ تے دنیا دی محبت وچ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں اور اے دنیا دی ایسی محبت ہو گئی بندہ اگر ایک کوٹھی کہنا میری 2 کوٹھیاں ہو جاؤں جس کی زمین ایک پلاٹ خریدا ہو کہنا میرے 4 پلاٹ ہو جاؤں ایک دنیا دی محبت ہے میرے آقا کریم دی جدو سرکار دنیا تو پتہ فرمان تو پہلے جدو آپ واسطے ممبر بچھایا گیا سرکار خطبہ دیتا ہوئے اس خطبہ سرکار دا الوداعی خطبہ ہے ساڑھے نبی پاک دا صحابہ دا اجتماع موجود ہے میرے آقا ممبر تے موجود ہیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اپنے دنیا تو جان تو پہلے انہوں نے فرمایا کہ ماں اس گل دا مینوں ڈر نہیں کہ میری امت جڑی وہ مشرک ہو جاسی اس گل دا ڈر نہیں ہاں اس گل دا ڈر ہے کہ میری امت جڑی دنیا دی محبت وچ مبتلا ہو جاسی دنیا دی محبت اسی ویکھ لو کوٹھیاں اسی بناندے ہاں جائیداداں اسی خریدتے ہاں لوگاں دے حق اسی کھاندے ہاں اور پھر لوگاں دا خون اسی چوسدے ہاں وڈے وڈے محل بنا کے چلے جانے ہاں اور بڑا بینک پیسے نال بھر کے چلے جانے ہاں خدا دی عزت دی قسمیں اس پیسے دا انہاں کوٹھیاں دا انہاں جائیداد دا قبضے کوئی فائدہ تسانوں نہیں ملنا انہاں دا کیا فائدہ ہے لوگاں دا حق بھی ماریے اور جی کس کے لیے کر رہے ہیں جی بال بچوں کے لیے کر رہے ہیں اچھا ایسی فکر پیدا ہو گئی ہے یہ دنیا سے کی محبت ہے جو انسان کے دل میں آ گئی ہے کس واسطے جی بچیاں واسطے کر رہے ہیں رازق اللہ کی ذات ہے تم رازق نہیں ہو رازق اللہ کی ذات ہے توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر مطلب ہے جو پیسہ آپ چھوڑ کے جاؤ گے وہی ان کے کام آئے گا بلکہ وہ ایسے میں نے بے شمار افراد دیکھے جو بے شمار بینک بیلنس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جائیداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتے اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے اولاد کو دین نہیں پڑھاتے ان کے جانے کے بعد اولاد آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ پیسہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں سب تو بڑا بینک بیلنس سے اپنی اولادیں دی اچھی تربیت کرو انہوں نے دین پڑھاؤ تے بہتے اے لوگوں دا حق کھانا لوگوں دے پھر جڑا آ کے پھر وہ حق کھا کے تے پھر یہ سمجھنا کہ سانوں اساں بہت کچھ لے لیا یقین کرو میں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو جدو گزرتا ہوں یا بیریا تو گزرا ڈیفینس سے گزرا بڑے بڑے انہوں نے کتنی ہزاروں کنال پہ قبضے کر کے لوگوں کی کا حق مار کے وہاں بڑے بڑے وہاں محلات بنا دیے وہاں پیرس بنا دیے اور وہاں وہ پلازے بنا دیے لیکن اگر عملی زندگی میں میری اکثر لوگوں سے ملاقات ہوئی اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا سکون ملا وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی سکون نہیں ہے میں کیا یار تھوڑا اتنے بڑے پلازے تھوڑے کول تھوڑی اتنی بڑی سوسائٹیاں تھوڑے کو پیسے کی کمی کوئی نہیں تو نہیں پیر صاحب کوئی سکون نہیں میں کہا یار کیوں سکون نہیں اولاد گمراہ ہو گئی اولاد بے حیا ہو گئی یار بڑھایا صاحب پیر صاحب سکون نہیں ہے بچے معذور ہیں پیر صاحب سکون نہیں ہے کوٹیاں جائیداد مکان سکون نہیں ہے اس کے مقابلے میں خدا دی عزت دی قسم رب دے گھر موجود ہاں ایک چونپڑی چ رہنے والا بندہ وے کچے مکان چ رہنے والا بندہ وے کھان واسطے دوجے دن دی اس کو روٹی بھی کوئی نہیں جب میں اس کو جا کے پوچھا ہے دس یار گزر بسر کیسا ہو رہا ہے وہ کہنا الحمدللہ وہ کہنا پیر صاحب الحمدللہ میں کہ یار مکان بھی کچے ہیں اولاد تیرے واسطے صحیح صاف ستھرے کپڑے بھی کوئی نہیں پرانا لباس ہے انہاں دا پھٹا والا لباس ہے اور کچی تیری جھونپڑی وے تو رب دی بغیر جھکا پیا وے نماز پڑھدا پیا وے تو کہنا الحمدللہ اللہ دا لاکھ شکر ہے میں کیا سکون ہے وہ کہنا سکون ہے بڑے مطمئن اللہ دی جی رضا ہے اس کسی راضی ہیں اس کر کے سکون اللہ دے ذکر وچ اپنی قبر واسطے
اور اسی جڑے لوگ آج کل جڑے آ رہے ہیں نا لوگ جڑی اس جدت پسندی میں جو مبتلا ہیں، جو کہتے ہیں کہ بڈھا مر گیا اس کو کیا پتا تھا، وہ تو پرانے زمانے کا تھا. ہماری سوچ علیحدہ ہے، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے. بڈھے کو کیا پتا تھا؟ اور والدین دی ویکھو قدر کرو، خدا دی قسم میں تمہیں دسدا پیا. اور میں کہ اس تعلیم تو انہوں نے تصور دیتے ہیں کہ بچہ انگریزی بھی پڑھتا ہے، میتھ بھی پڑھتا ہے، بایو بھی پڑھتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھتا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، لیکن پیو کس طرح کے کھڑا ہو گیا. وہ کہے پیو کہیں نہیں پتا، مجھے بہتر پتا ہے. اور اس کے مقابلے ایک بچہ حافظ قرآن ہے، ایک بچہ عالم دین ہے، جڑا سکول کالج نہیں گیا، قرآن پڑھا ہوا سے، دین پڑھا ہوا سے، وہ بڈھے پیو ہو گیا، اس کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. اس کا بڈھا پیو ہو گیا، وہ کہنا دی پیو تو جو کیسے ہوئی تیری گل ہو سی، ماں جی جو تسی کیسے ہو تہاڈی گل ہو سی. تو پتہ چلیا کہ اے جڑی اسی جس تعلیم نو اسی سمجھے پیا، اسی اس کو منع نہ کر دے تعلیم پڑھاؤ، لیکن یہ دنیاوی تعلیم تو پہلے دینی تعلیم ہے. اور اے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت واسطے ایک فرض ہے. جدو اولادہ دی اچھی تربیت کر سو، اولادہ نو تسی دین پڑھا سو، قرآن پڑھا سو اور مسجد ال بھیج سو، تے پھر او اولاد جدو تسی دنیا تو چلے جا سو، او سپارہ اٹھاسی، سپارہ اٹھا کے تہاڈی قبر تے جاسی، تہاڈی قبر دی زیارت بھی کرسی، اور قرآن کی تلاوت کر کے تساں نوں ایصال ثواب بھی کرسی. سبحان اللہ. میرے آقا دی حدیث مبارکہ، یہ مشکات میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندہ منو مٹی تلے دفن ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اسے دفن کر کے واپس آتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ حیران ہونا ہے کہ مولا میں اتنا نیک نہیں، اتنے سجدے نہیں، اتنی نمازاں نہیں، اتنے چنگے عمل نہیں، آج میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں. میرے دیما کے لجپالہ کے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس بندے مومن کو قبر میں جواب دیتے ہیں یہ تیرے ذاتی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے. نیک اولاد جو تیرے پیچھے دعائیں کرتی ہے، تیرے پیچھے خیرات کرتی ہے، تیرے پیچھے تسبیحات پڑھتی ہے اور ہر دعا میں تجھے یاد کرتی ہے. اور جڑا بندہ ہونا نا 5 وقت کا نماز نہیں، وہ تو اپنے ماں پیو کو بھولتا ہی نہیں. جڑا جمعے بعد نماز پڑھو سا کی پتہ ماں پیو کے ہوں، جڑا ایک عید کی نماز پڑھو سو کے پتہ ہے ماں پیو کے ہوں. جڑا 5 وقت کا نمازی سب تو پہلے اپنی صفائی کا خیال رکھدا وے، غسل کرسی، اپنے آپ کو پاک رکھسی. اور 5 وقت او جدوں اے جڑی کہنا نا بیماری آ گئی، اے فقیر دی گل سنو، کیڑی بیماری؟ جدوں اے کرونا آیا، میں سنوں اردو بھی نہیں پنجابی کوشش کر رہا سمجھاواں گل. کرونا آ گیا، اومیکرون آ گیا، اے جی بیماریاں جراثیم آ گئے. جب تشخیص ہوئی، ڈاکٹروں نے تشخیص کی تو کیا گل آخر اے جی بیماری غلاظت دی وجہ تو پھیلتی ہوئی. گندگی، جڑا بندہ نہندا نہیں ہے، جڑا بندہ کلی نہیں کرتا، جڑا بندہ نک کو اچھی طرح صاف نہیں کرتا، جڑا اچھی طرح اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، صفائی کا خیال نہیں کرتا، یہ بیماری پھیل جاتی ہے. جڑا 5 وقت ہوئے نماز پڑھنے والا ہے، جڑا 5 وقت رب کی بارگاہ جھکن والا ہوئے، جڑا روزانہ غسل کرنے والا ہوئے، جڑا 5 وقت اپنے منہ نو نک نو صاف کرنے والا ہوئے، خدا دی عزت کی قسم بیماری اس کے قریب ہی نہیں آتی. اس سے بیماری قریب کوئی جراثیم قریب نہیں آتا، کیونکہ وہ پاکی اختیار کرتا ہے، وہ صفائی اختیار کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. جب رب کی بارگاہ میں جھکے اور صفائی کا خیال کرے تو انہاں بیماریاں پھر شفا دینے والی اللہ دی ذات ہے، پھر شافی اللہ دی ذات ہے، شفا اللہ دیندا ہے. اس کر کے اپنے اس گل کا خیال کرو، خود بھی 5 وقت دے نمازی بنو، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ دا حکم ہے. اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، انہاں نماز پڑھاؤ، انہاں دین پڑھاؤ، انہاں قرآن پڑھاؤ اور انہاں دی اچھی تربیت کر کے جاؤ. بڑا پرفتن دور ہے، ساڑھے ایمان سے ڈاکے ڈال رہے ہون اور ساری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھنا. ایک گل کدے نہ بھولو، تسی کہو ساڈا وہ عقیدہ جڑا ساڈے پیو دادے دا عقیدہ ہے، اسی اسی عقیدے تے جڑے ساڈے بزرگاں دا، ساڈے پیو دا، ساڈے پیراں دا، ساڈے مرشداں دا عقیدہ ساڈا وہ عقیدہ ہے. وہی ساڈا عقیدہ ہے جڑا سانوں ساڈے پیراں دا سا، جڑا عقیدہ ساڈے پیو دا دادے دے نویں نویں دین آون نا، انہاں توجہ نہیں کرنی. اسی مسلک حق اہل سنت جماعت ہاں. دیکھو ساڈے سینے وچ حضور دا عشق، حضور دی محبت ہے، خدا دی قسم. بعد البزرگ تو ہی، بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد البزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تو بعد کسی دی شان مقام ہے تو سرکار دا ہی ہے. تے پھر ساڈے دل وچ حضور دا پیار ہے، حضور دا عشق ہے، حضور دی محبت ہے، اور یہ ساڈے کو بہت بڑی دولت ہے. اور اج اسی جڑے سرکار دی ناموس دی گل آ جائے،
حضور دی عزت کی گال آ جائے، حضور دی ختم نبوت کی گال آ جائے، اسی کسی وڈیرے کو ڈر گئے، اسی کسی سیاسی کو ڈر گئے، اسی کسی پولیس والے کو ڈر گئے، یار گالے ایتھے تے پھر اسینوں کو ڈردے پے ہاں، لیکن سانو بچانا سرکار ہی ہے۔ جدو خدا دی عزت کی قسم حضور دی ناموس کی گل آوے نا، اپنے نبی دی عزت کی گل آوے اور اپنے نبی دی ختم نبوت کی گل آوے تو خدا دی عزت کی قسم میں مسجد موجود ہاں، پاک جگہ تے موجود ہاں، اساں ایک ہی گل کہنی ہے، میں ہی کہنا کہ ساڈا مال بھی، ساڈی جان بھی، ساڈی اولاد بھی حضور دے قدماں تے قربان ہو جائے۔ سرکار دی ناموس دے تحفظ واسطے میدان وچ اساں آنا چاہیے وے۔ اللہ پاک سانو ختم نبوت دا تحفظ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آل سنت جماعت ہاں، ساڈے دلاں وچ سرکار دا عشق ہے، سرکار دی محبت ہے، ساڈے دلاں وچ اصحاب رسول دا عشق ہے، اصحاب رسول دی محبت ہے، ساڈے دلاں وچ آل رسول دا پیار ہے، اور اولیاء اللہ دے اسی نوکر ہاں، اولیاء اللہ دے اسی خادم ہاں۔ اللہ پاک سانو اے عقیدہ عطا فرمائے، مائی صاحبہ دی محبتاں، مائی صاحبہ دا تعلق چودہ شریف نال، اے پورا خاندان انہاں نے ساڈے نال محبتاں ون، اسی انہاں کول اج آئے ہاں، اور تہاڈے کول اتھے آئے ہیں جڑی گلاں چال کیتیاں انہاں تے اساں عمل کرنا ہے۔ اور اپنے قبر کی فکر کرو، جنہوں نے چہرے تے داڑھی نہیں آئی نا، تو مینوں یار بڑا دکھ لگتا ہے، میں 5 منٹ میں بیان ختم کروں گا، بڑا دکھ لگنا۔ بابا بڈھا ہو گیا 70 سال کا، یار حضور دی سنت تے چہرے نوں تازگی عطا کر دی ہے، کیوں نہیں کہ کیوں داڑیاں منڈاندے ہو یار؟ 70 سال 65 سال عمر ہوگی، داڑھی منڈا کے حضور دی سنت کا قتل عام اسی کرتے ہیں۔ میرا آقا فرمایا جو دورے پرفتن میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ اے دور پرفتن ہے، اے دور مردود ہے، اس دور میں جدو حضور دی سنتاں دا قتل عام ہو رہا ہے، جڑا اے نیت کرے کہ میں سرکار دی سنت رکھاں گا ہے، حضور نے سنت نال اپنے چہرے نوں روشنی دیواں گا۔ اور اسی پیر مرشد سن دستے پے ہاں، بے شمار جنازے اساں پڑھائے، جڑا جنازہ پڑھان تو بعد یہ کہنے نا آؤ جی زیارت کرو کہ ہن بزرگ دا چہرہ ویکھیے، قسم خدا دی رب دے گھر چ موجود ہاں، جس چہرے تے سنت رسول اللہ موجود سی، جدو وہ چہرہ ویکھیا جانا تے رب دی رحمت بستی پئی ہوندی ہے کہ اس حضور دی سنت نال چہرہ روشن ہو جانا ہے، چہرہ نورانی ہو جانا ہے۔ آج یہ بھی نیت کرو کہ اپنے چہرے چ حضور دی سنت رکھاں گے، ہیں سرکار دی سنتاں نال اپنے چہرے آباد کراں گے۔ جڑے نماز دا کوتاہی کردے ہو، کدے ایک پڑھی فجر پڑھ لیندے ہیں، یہ زور بھی پڑھو یار، 5 نمازاں فرض ہیں، ایک نہیں فرض، 5 نمازاں فرض ہیں، 5 نمازاں اساں پڑھنیاں، رب دی بارگاہ جھکنا ہے، سرکار دی سنت نال پیار کرنا ہے، نبی دی ناموس واسطے میدان میں جانا ہے، نبی پاک دی ختم نبوت دا تحفظ کرنا ہے، سرکار نے عشق نال اپنے سینے نوں روشن کرنا ہے، حضور دے صحابہ نال محبت کرنی ہے، سرکار دی اولاد نال محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک سانو سلامتی ایمان عطا فرما دے، مائی صاحبہ دی بخشش مغفرت فرما دے، ساڈے شہزادے نوں لمبی زندگی عطا فرما دے۔ 6-7 مارچ نوں خواجہ خواجگاں سید نور محمد شاہ ترائی ساڈی جد پاک دا اس سے مبارک ہے، سید سلطان محمد شاہ عبد سے مبارک ہے، سید ممتاز حسین شاہ عبد سے مبارک ہے۔ تمامی احباب کو دعوت ہے کہ 6-7 مارچ میں چودہ شریف حاضری دے کے ثواب دائرہ حاصل کرو، انہاں بابرکت محفل حاضری دو۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرما دے، وما علینا۔